کہ پھر سب سے پہلے عمران خان کو امپلیکیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس لاجک کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جنرل فیض حمید کا تعلق عمران خان سے جوڑنے کے لیے درمیان میں موجود جنرل باجوہ کے پل کو بائی پاس کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے سامنے جنرل باجوہ نے فیض حمید کو میرے متعلق ہدایت دی۔ چلیں اگر مذاق میں بھی کہا گیا ہے تو تب بھی یہ چیزیں ان کے علم میں تو تھی نا، اور اگر تھیں تو پھر اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اب اس بات کا جواب تو پھر انصار عباسی صاحب کے جو ذرائع ہیں نا انہوں نے تو دیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور اگلی سٹوری میں دے دیں گے، لیکن جو خبر فی الوقت ان کے ذرائع نے دی ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کے بعد کی صورتحال سے ایک وسیع تر احتسابی عمل کا دروازہ کھلنے والا ہے، جس کا مقصد سویلین اداروں کے ان افراد کو نشانہ بنانا ہو سکتا ہے جو مبینہ طور پہ ماضی میں غیر آئینی اقدامات کو سہولت فراہم کرنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے مرتکب ہوئے۔ یعنی کہ فیض کے بعد آپ عسکری سائٹ پر مزید کارروائی کی توقع بالکل نہ رکھیں۔ اب باری جو ہے وہ سول سائٹ کی ہے، جس میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ججز اور صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب سیاستدانوں اور یہ جو صحافی ہیں ان کے خلاف تو پہلے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، چونکہ ان دونوں طبقات کی گردن ہمیشہ سے پتلی رہی ہے۔ لیکن کیا ججز اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا ذرا مشکل ہے، چونکہ پھر موجودہ نظام کے لیے ویسا ہی کردار ادا کرنے والے بیوروکریٹس اور ججز کا تعاون وہ کیسے ملے گا؟ پھر تو موجودہ ججز اور بیوروکریٹس میں بھی احساس تحفظ جاگ اٹھے گا نا، جیسے کہ وہ عمران خان کے دور میں ایسے ہی تجزیہ کار کہا کرتے تھے کہ بیوروکریسی نے فائلیں سائن کرنا چھوڑ دی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے کہ کل کو پکڑا ہی نہ جائے۔